الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ درس میں ہم نے العقیدۃ الواسطیہ کی اس عبارت کو پڑھا تھا اور اس کی شرح بھی ہم نے دیکھ لی تھی۔ آج انشاءاللہ اسی چیز کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ چنانچہ اس جملے کو دیکھیے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْإِيمَانِ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ۔ اس کا ہم نے یہاں تک گزشتہ درس میں مطالعہ کیا تھا۔ آج انشاءاللہ یہاں سے ہم آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الایمان باللہ، ایمان باللہ سے مراد کیا ہے؟ وَهُوَ الْاِعْتِقَادُ الْجَازِمُ بِأَنَّهُ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ وَأَنَّهُ مُتَّصِفٌ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ مُنَزَّهٌ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ وَنَقْصٍ وَأَنَّهُ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَالْقِيَامُ بِذَلِكَ عِلْمًا وَعَمَلًا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ یہ پختہ عقیدہ رکھنا، اللہ پر ایمان رکھنے سے مراد کیا؟ وہ الاعتقاد الجازم، پختہ اعتقاد رکھنا کس بات پر؟ بِأَنَّهُ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، کہ وہ ہر چیز کا رب ہے، وَمَلِيكُهُ، اور اس کا مالک ہے، وَأَنَّهُ مُتَّصِفٌ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ، اور یہ کہ وہ متصف ہے کمال کے صفات کے ساتھ، یعنی اس کے صفات جو بھی ہیں وہ تمام کے تمام کمال درجے کے ہیں۔ وَأَنَّهُ مُتَّصِفٌ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ، مطلب کیا ہے اس جملے کا؟ مُنَزَّهٌ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ وَنَقْصٍ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے صفات کمال درجے کے ہیں۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ کہ وہ پاک ہے، منزہن یعنی پاک ہے، نزہ ینزہ، باب تفعیل سے یہ اسم مفعول کا وزن ہے، منزہ عن کل عیب ونقص، یعنی ہر عیب اور ہر نقص سے وہ پاک ہے۔ یہی مطلب ہے کہ وہ صفات اس کے جو ہے وہ کمال درجے کے ہیں۔ وَأَنَّهُ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ، اور یہ کہ وہ حقیقی معنوں میں عبادت کا مستحق ہے۔ وَأَنَّهُ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ وَحْدَهُ، بس وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَالْقِيَامُ بِذَلِكَ عِلْمًا وَعَمَلًا، اور اس چیز پر کیا کرنا چاہیے؟ علم کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے ہم کو عقیدہ رکھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ علماً یعنی عقیدے کی بات آ گئی، وعملاً اس عقیدے کا جو تقاضا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا مالک ہے، بادشاہ ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ کہ بس اسی کی عبادت کی جائے، اسی سے مدد مانگی جائے اور اس کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی مکمل کوشش کی جائے۔ تو مطلب کیا ہے؟ والقیام بذالک، قام یقوم سے قیام کا لفظ بنا ہے۔ علماً، علم کے اعتبار سے یہ چیز ہم کو جاننا ہے اور عمل بھی کرنا ہے، والقیام بذالک علماً وعملا۔ اس کے بعد دوسری چیز دیکھیے، الایمان بالملائکۃ ای التصدیق بوجودہم۔ سب سے پہلے ہم کو فرشتوں کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ کس طرح ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ سب سے پہلے ان کی وجود کی ہم تصدیق کریں گے کہ ملائکہ کا وجود ہے، التصدیق بوجودہم، وانہم کما وصفہم اللہ فی کتابہ کما فی الآیتین من سورۃ الانبیاء، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو صفات بیان کی ہیں اپنی کتاب میں، جیسے کہ سورہ انبیاء کی ان دو آیتوں میں، عباد مکرمون، یہ کیا ہے؟ اللہ کے بندے ہیں، مکرم، اکرم یکرم، باب فعال سے یہ اسم مفعول کا وزن ہے، یعنی جن کا مقام و مرتبہ ہے، مکرم ہے، معزز ہے، اللہ کی نظر میں جو ہے نا ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، یہاں پر کیا بات بتائی گئی؟ کہ اللہ کا جو بھی ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ اسے کر گزرتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جیسے دوسری آیت میں فرمایا کہ وہ نافرمانی نہیں کرتے، جس چیز کا ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔
وقد دل الكتاب والسنة على اصناف الملائکۃ واوصافهم. اب یہاں سے دیکھیے صاحب کتاب یعنی صالح بن فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ کتاب و سنت اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ فرشتوں کی صنف ہیں، مختلف ان کی صنفیں ہیں، ان کی قسمیں ہیں، وہ اوصافہم اور ان کی مختلف صفات بھی ہیں. جیسے اللہ کے رسول نے جب حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا تو اس کی مکمل تفصیل ہمارے پاس موجود ہے. اور فرشتوں کی الگ الگ قسمیں ہیں یہ بھی ہم جانتے ہیں. تو اسی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وقد دل الکتاب والسنۃ على اصناف الملائکۃ واوصافهم وانهم موکلون باعمال یؤدونها، اور ان کو ذمہ داری سونپی گئی ہے ایسے کاموں کی جن کو وہ انجام دیتے ہیں. ادا یؤدی، یؤدونها، جو بھی اعمال ان کے سپرد کیے جاتے ہیں وہ اس کو ادا کرتے ہیں. کما امرهم اللہ، جیسے اللہ نے ان کو حکم دیا. فیجب الایمان بذلک کلہ، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے. الایمان بالکتب ای التصدیق بالکتب التي انزلها اللہ علی رسولہ. کیا مطلب کہ تصدیق کرنا کتابوں کی جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر نازل کیا. وَأَنَّهَا كَلَامُهُ، اور یہ کہ وہ اللہ کا کلام ہے. وَأَنَّهَا حَقٌّ وَنُورٌ وَهُدًى، اور یہ کہ وہ حق ہے، نور ہے اور ہدایت کا سرچشمہ ہے. فَيَجِبُ الْإِيمَانُ بِمَا سَمَّى اللَّهُ مِنْهَا، پس ان پر ایمان لانا ہمارے لیے واجب ہے جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے. کالتورات، انجیل، والزبور والقرآن، ان کے نام ہمیں پتہ ہے تو نام کے ساتھ ایمان لائیں گے. والایمان بما لم یسم اللہ منہا، اور اس پر بھی ایمان لائیں گے جن کا نام اللہ نے ہمیں نہیں بتایا ہے لیکن اللہ نے ان کو اپنے انبیاء پر نازل کیا تو ہم اس پر ایمان لائیں گے. چاہے ان کا نام ہمیں پتہ ہو تو نام کے ساتھ، اگر نام پتہ نہ ہو تو بغیر نام کے ساتھ ہی ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے ہم ان تمام پر ایمان رکھتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے الایمان بالرسل الذین ارسلهم اللہ الی خلقہ، رسولوں پر ایمان لے کر آنا جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی طرف بھیجا ہے. ای کیا مطلب التصدیق بہم جمیعا، ان تمام کے تمام انبیاء اکرام اور رسول اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر ایمان لانا کا مطلب کیا ہے کہ ان کی تصدیق کرنا. التصدیق بہم جمیعا، تمام انبیاء اور رسول کی تصدیق کرنا. وَأَنَّهُمْ صَادِقُونَ فِي مَا أَخْبَرُوا بِهِ، اور یہ کہ وہ سچے تھے جو بھی انہوں نے خبریں ہم کو پہنچائی ہیں اس میں وہ سچے تھے. وَأَنَّهُمْ بَلَّغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، اور یہ کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغام کو پہنچا دیا. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کی بھی تفریق نہیں کرتے، یعنی ان کو مانتے ہیں اور اس نبی کو نہیں مانتے، ایسی بات نہیں ہے. بل نؤمن بہم جمیعا، بلکہ ہم تمام انبیاء اکرام پر ایمان لے کر آتے ہیں. بل نؤمن بہم جمیعا، بل یہ انتقال کے لیے ہے. بل نؤمن بہم جمیعا من سم اللہ منہم فی کتابہ ومن لم یسم منہم. کیا فرماتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے کر آتے ہیں ان تمام پر جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں. ومن لم یسم منہم، اور جن کا ذکر نہیں کیا ان پر بھی ہم ایمان لے کر آتے ہیں. دیکھیے جو بل ہے یہ کیا ہے، انتقال کے لیے آتا ہے. ایک بل انتقالی ہوتا ہے اور ایک بل ابطالی ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے، بل انتقالی ہے. ٹھیک ہے. کما قال تعالی فی الآیت من سورة النساء ورسلا قد قصصناهم علیک. کیا فرماتے ہیں، ہم نے ایسے رسول بھی ہیں جن کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. من قبل، جو سے پہلے گزرے ہیں. ورسلا لم نقصصهم علیک، اور ایسے بھی رسول ہیں جن کا ہم آپ کے سامنے ان کا ذکر نہیں کرتے ہیں، ان کے قصے ہم آپ کو بیان نہیں کرتے ہیں. تو جن کا قصہ اللہ نے ذکر کیا ہے ان پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، اور جن کا قصہ اللہ نے ذکر نہیں کیا ان پر بھی ہم ایمان لے کر آتے ہیں. وَأَفْضَلُهُمْ أُولُو الْعَزْمِ، اور ان میں سے افضل ترین کون ہے، اولو العزم. وَهُمْ نُوحٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى وَعِيسَى وَمُحَمَّدٌ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. یہ 5 انبیاء کو کیا کہتے ہیں، اولو العزم.
اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ چنانچہ یہ کون ہے؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم بقیت الرسل، اس کے بعد باقی رسل، یہ 5 ہے پہلے، اس کے بعد دیگر رسل جو بھی ہیں وہ آتے ہیں۔ ثم الانبیاء، پھر اس کے بعد انبیاء آتے ہیں۔ وَأَفْضَلُ الْجَمِيعِ، ان تمام کے تمام یعنی انبیاء ہو یا رسل ہو، ان میں سب سے افضل کون ہے؟ خاتم الرسل، جو خاتم الرسل ہے یعنی خاتم النبیین ہے، نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان تمام میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَصَحُّ مَا قِيلَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ النَّبِيِّ وَالرَّسُولِ، یہاں سے ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس کی بہت سی تفصیل علماء نے ذکر کی ہے، کہ سب سے زیادہ صحیح قول جو ذکر کیا گیا ہے نبی اور رسول کے فرق میں، وہ کیا ہے کہ ان النبی من اوحی الیہ بشرع، نبی کسے کہتے ہیں؟ جس کی طرف اوحی الیہ بشرع، جس کی طرف وحی کی جاتی ہو، بشرع ولم یؤمر بتبلیغہ، لیکن اس کو تبلیغ کا حکم نہیں دیا جاتا ہے۔ والرسول من اوحی الیہ بشرع، جس کی طرف وحی کی جاتی ہے بشرع وامر بتبلیغہ، اور اس کو اس کی تبلیغ کا بھی حکم ہوتا ہے۔ اس کی بہت ساری تفصیل ہے، انشاءاللہ اس کو ہم اسی وقت مناسب وقت میں ذکر کریں گے۔ اب یہاں پر صاحب کتاب نے جتنا بتایا ہے آپ لوگ بھی اسی پر اکتفا کریے۔ چلیے اس کے بعد دیکھتے ہیں الایمان بالبعث، اس کا کیا مطلب ہے؟ وَهُوَ التصدیق بِإِخْرَاجِ الْمَوْتَى مِنْ قُبُورِهِمْ، اس کا مطلب ہے تصدیق کرنا مردوں کو کہ وہ نکالے جائیں گے، اخراج یعنی نکالنا، مردوں کو نکالا جانا، من قبورہم ان کی قبروں میں سے، احیاء زندے، یوم القیامت قیامت کے دن، لفصل القضاء بینہم تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے، مجازاتهم بأعمالهم على الصفة التي بينها الله في كتابه وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته۔ اور جازا یجازی بدلہ دینا، جزا سے لفظ بنا ہے، اور بدلہ دینا ان کے اعمال کا، کیسے بدلہ دینا؟ علی الصفتی، اس کا جو بھی طریقہ کار ہے، جو بھی اس کے صفات قرآن اور احادیث میں آئے ہیں، جس کو اللہ نے بیان کیا ہے اپنی کتاب میں اور جس کو اللہ کے رسول نے اپنی سنت میں بیان کیا ہے، اس صفات کے ساتھ ان کے اعمال کا اللہ تعالیٰ بدلا دیں گے۔ اس پر ہم کو بھی یقین اور عقیدہ رکھنا ہے۔ چلیے اس کے بعد دیکھتے ہیں الایمان بالقدر خیرہ وشرہ وهو التصدیق بأن اللہ سبحانہ علم مقادیر الاشیاء وازمانها قبل وجودها، اللہ تعالیٰ اس بات کی تصدیق کرنا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام چیزوں کی تقدیر جانتے ہیں، اس کا اندازہ جانتے ہیں، اور وہ کب وقوع پذیر ہونے والی ہیں، وہ ازمانیہ قبل وجودیہ اس کے وجود میں آنے سے پہلے، ثم کتبها فی اللوح المحفوظ اللہ نے اس کو پھر لوح محفوظ میں لکھ دیا، ثم اوجدها اوجد یوجد ایجاد کرنا یعنی پیدا کرنا، ثم اوجدها بقدرته اپنی قدرت سے اس کو وجود بخشا، اپنی قدرت سے، و مشیئته اپنی مشیت سے، فی مواعیدہا المقدرتی اس کا جو مقررہ وقت تھا اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا، ثم اوجدہا بقدرته و مشیئته فی مواعیدہا المقدرتی فکل محدث من خیر او شر فهو صادر عن علمہ، اور ہر محدث یعنی نئی چیز، من خیر چاہے خیر میں سے ہو یا شر میں سے ہو، فہو صادر تو وہ وقوع پذیر ہوتی ہے، عن علمہ اللہ کے علم کے ساتھ، و تقدیرہ اور اس نے جو اس کا اندازہ قائم کیا ہے جو کبھی غلط نہیں ہوتا ہے، وہ مشیئتہ اور اس کی جو مشیت ہے اس کے تحت اور اس کے ارادے کے تحت، وہ مشیئتہ و ارادتہ ما شاء کان جو اس نے چاہا وہ ہوتا ہے، وما لم یشأ لم یکن اور جو اس نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوتا ہے۔ ھذا شرح مجمل لاصول الایمان یہ اصول ایمان کی مجمل شرح ہے، وسیأتی انشاء اللہ شرحها مفصلا اس کی شرح مفصل انشاء اللہ آگے آئے گی۔